نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی کے گروہ سے یقیناً ابراہیم علیہ السلام تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب آئے وہ اپنے رب کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ. اذ قال، جب انہوں نے فرمایا، لأبیہ وقومہ، اپنے باپ اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کن کی عبادت کرتے ہو تم؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹے معبود اللہ کے علاوہ تم چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، پس کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے متعلق؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پس دیکھا ایک بار ستاروں میں. فقال، پس فرمایا، انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ پھر گئے اس سے پیٹھ دینے والے. فراغ الی آلہتہم، پس متوجہ ہوا ان کے الہوں کی طرف. فقال، پس فرمایا، الا تأکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہے تمہیں کہ تم بولتے بھی نہیں ہو؟ فراغ علیہم، پس ٹوٹ پڑا ان پر، ضربا بالیمین، ضربیں لگاتا دائیں ہاتھ کے ساتھ. فاقبلوا الیہ یزفون، پس وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے. قال، حضرت نے فرمایا، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت ان کی کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں. وما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو انہیں. قالوا ابنوا له بنیانا، انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک عمارت. فالقوہ فی الجحیم، پس ڈال دو اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں.
فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، پس ارادہ کیا انہوں نے اس کے ساتھ ایک تدبیر کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پس ہم نے کر دیا ان کو نیچے رہنے والوں، یعنی ناکام ہونے والوں میں سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الصافات کا تیسرا رکوع آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 7 انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں سے آج دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا کل ہم نے پڑھا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو مسلسل دعوت دی اور ان کے انکار کے بعد پھر رب کے سامنے فریاد کی تو اللہ نے ان کی فریاد کو قبول فرمایا۔ آج فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے، یعنی جس گروہ میں نوح علیہ السلام تھے اسی گروہ میں انبیاء ہی کی گروہ میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی ہیں، یعنی جو دعوت نوح علیہ السلام دیتے گئے ہیں وہی دعوت ابراہیم علیہ السلام بھی دیتے گئے ہیں، اور انبیاء کی متفقہ دعوت لا الہ الا اللہ ہے، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، آپ سے پہلے جتنے رسول بھی ہم نے بھیجے ہم نے ہر رسول کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لا الہ الا انا، اس کائنات میں میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ ہر نبی کی یہ دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے فرمایا اسی گروہ میں سے، اسی دعوت کے ساتھ، اسی پیغام کے ساتھ تشریف لانے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم اپنے رب کے سامنے پیش ہوئے تو سلامتی والا دل لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ سلامتی والا دل کیا ہے؟ جس دل میں کفر نہ ہو، جس دل میں شرک نہ ہو، غیر اللہ پر یقین نہ ہو، جس دل میں حسد نہ ہو، جس دل میں بغض نہ ہو، جس دل میں کینہ اور نفرتیں نہ ہو، نفاق نہ ہو، ان تمام عیبوں سے جو دل پاک ہو وہ دل ہوتا ہے سلامتی والا۔ اللہ کہتے ہیں خلیل اللہ کا دل ہر عیب سے پاک تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم اپنے رب کے سامنے سلامتی والا دل لے کر آیا، اور قیامت کے دن نجات بھی اسی دل کے ساتھ ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورۃ الشعراء میں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کا دن ہوگا نہ مال نفع دے گا نہ اولاد چھڑائے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی نجات پائے گا جو سلامتی والا دل لے کر آیا۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرمائے، آمین۔ اسی لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ دل کو نفاق سے پاک فرما،
زبان کو جھوٹ سے پاک فرما، عمل کو ریا سے پاک فرما، آنکھ کو خیانت سے پاک فرما۔ اے اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں چھپی باتوں کو بھی تو جاننے والا ہے، اللہ پاک فرما۔ فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کیونکہ دل ہی ایسا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں خوب سن لو، انسانی جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ تمہارا دل ہے۔ دل اگر غلط ہو گیا، دل کے اندر اگر کفر آ گیا، دل کے اندر اگر نفاق آ گیا، جسم سے نکلنے والے سارے اعمال غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا قوی القادر المقتدر قوینی وقو قلبی۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اب ایمان اور اسلام پر پھیر دے۔ اے دلوں کو قوت دینے والے، دل کو ایمان پر قوت بھی عطا فرما، کیونکہ دل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ابراہیم سلامتی والا دل لے کر آئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا، ماذا تعبدون، او کن کی تم عبادت کرنے لگے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کس کے سامنے جھک رہے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا جھوٹے الہ اللہ کے علاوہ تم ان کو چاہتے ہو؟ ایک طرف سچا معبود ہے، رب کے سچے سجدے ہیں، دوسری طرف جھوٹے الہ ہیں۔ ان اللہ کا در چھوڑ کر جھوٹے الہوں کے سامنے تم کیوں جھک رہے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً، افک کہتے ہیں جھوٹی بات کو کھڑے ہوئی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا نا، اس کو کہتے ہیں واقع افک، والذی جاء بالافک، معاملے کو الٹا کر دینا، بات کچھ ہو اور کچھ بنا دینا۔ معبود رب ہے اور تم نے اوروں کو بنا رکھا ہے، اس لیے اس کو کہا دیا افکن، افک جھوٹ۔ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا اللہ کے علاوہ جھوٹے الہوں کو تم چاہتے ہو؟ دیکھو جی، اللہ کے علاوہ جس کو معبود بنایا گیا ہے، وہ ضروری نہیں کہ وہ بندہ جس کو معبود بنایا گیا وہ بھی جھوٹا ہو، لیکن اس کا معبود ہونا جھوٹا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جی میں ڈاکٹر ہوں، حکیم ہوں، بندہ کہتا ہے جی 2 نمبر حکیم ہے، جیلی حکیم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر معاملے میں جھوٹا ہوں، مطلب یہ ہے کہ حکمت والی بات میں کیا ہوں؟ جھوٹا ہوں۔ اَإِفْكًا آلِهَةً، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو معبود کہیں گے نا، چاہے وہ کتنی اونچی ہستی کیوں نہ ہو، معبود ہونے میں وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات جھوٹ ہوگی کہ یہ معبود نہیں ہے۔ معبود صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ صابر صاحب معبود صرف کون ہے؟ تھوڑی چادر تلے کرو تاکہ منہ نظر نہیں آ رہا تھوڑا۔ اچھا اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا اللہ کے علاوہ جھوٹے الہوں کو تم چاہتے ہو؟ اگلی بات، فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر معبود یہ ہیں، اگر مشکلیں یہ حل کرتے ہیں، بیٹے بیٹیاں یہ دیتے ہیں، صحت یہ دیتے ہیں، تو رب کا کیا کام ہے؟ اس کے بارے میں بھی تو بتاؤ نا۔ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا پھر کیا خیال ہے؟ فرمایا خدا کے نیک بندوں کو جو تو نے مشکل کشا سمجھا، خدا کے نیک بندوں کو جو تو نے مشکل کشا سمجھا، خدا را مجھے یہ تو بتا خدا کو تو نے کیا سمجھا؟ فما ظنکم برب العالمین، رب العالمین کے بارے میں پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی، سوچا کہ یہ اس طرح سمجھانے تو نہیں سمجھتے، کوئی ایسا کام کروں نا
ان کے ان بتوں کا ستیہ ناش کروں ان کے سامنے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ واقعی کچھ کر نہیں سکتے۔ اب یہ ظاہر بات ہے موقع کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا، وہ کہاں جناب، وہ تو ان کے معبود ہیں اور ان کے سامنے ہاتھ نہیں لگانے دیتے، توڑنے کہاں دیتے ہیں۔ اتفاقاً موقع آ گیا جی، کوئی ان کا میلہ تھا، کوئی اس پہ سب نے جانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب یہی موقع ہے کہ میں نہ جاؤں اور پیچھے ان کا بندوبست کروں۔ اب انہوں نے کہا چلو بھائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، صابر صاحب ایسے اوپر دیکھا نا ستاروں کی طرف، تو پھر دیکھ کر کہنے لگے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیوں دیکھا اور کیوں کہا؟ مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ستاروں کی طرف دیکھنے سے مراد سوچنا ہوتا ہے، جیسے کوئی بندہ کوئی اہم بات سوچتے ہیں نا، یوں دیکھتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سوچنے کا ایک انداز ہے۔ جیسے کوئی سوچ کر کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، تسی جاؤ۔ اگلی بات بھی طبیعت ٹھیک نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بیمار تھے، کوئی بخار تھا، وہ ضروری نہیں کہ بندے کو بخار ہی ہو، اگر کسی کام کو بندہ دیکھے جو اسے پسند نہ آئے تو طبیعت کے اندر تو آتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ سامنے سویا ہوا ہو تو بیان کرنے والے کو اچھا تو نہیں لگتا نا کہ یار بندہ سامنے سر جھکا کے اوپر چادر کر کے سویا ہوا کہاں اچھا لگتا ہے۔ تو یہ طبیعت میں تھوڑی سی انقباض اور یہ چیز تو آ جاتی ہے نا۔ تو ضروری تو نہیں کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے سخت بخار ہے، انہوں نے یہ کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو طبیعت تو کسی معاملے میں بھی تھوڑی بہت ہی یہ تو ہو جاتا ہے، اور ہر انسان کے مزاج میں کچھ نہ کچھ تو بات آ جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے اللہ کے در کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے لوگ جھک رہے تھے تو طبیعت تو خراب ہونی تھی، طبیعت تو خراب ہونی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر آج ہم جیسے گناہگار بھی اگر کہیں دیکھتے ہیں کوئی شرک کر رہا ہے تو ہمیں بھی برا لگتا ہے، تو خلیل اللہ کو کتنا برا لگا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہوں نے دیکھا ستاروں میں، فقال انی سقیم، انہوں نے فرمایا بے شک میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید ابراہیم کی کافی طبیعت خراب ہے، یہ ساتھ جا نہیں سکتے، اور یہ جائز ہے کہ بات کرنے والا کوئی اور نیت سے بات کرے اور سننے والا کوئی اور نیت سے سمجھے، یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر اس کے علاوہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو توڑتے ہیں سورہ انبیاء میں، انہوں نے پوچھا کہ کس نے توڑا؟ فرمایا بڑے صاحب سے پوچھو، ایک چھوڑ دیا تھا نا، اس سے پوچھو۔ اسی طرح جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات جب نکل رہے تھے تو کفار میں سے کافروں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تو پوچھا ابو بکر تیرے ساتھ دوسرا کون ہے؟ اگر وہاں بتاتے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان ظالموں نے حملہ آور ہو جانا تھا۔ سچی بات تو یہ تھی نا کہ کہتے میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اگر کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو یہ جھوٹ بنتا تھا۔ ابراہیم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی بات کی کہ جناب زبردست جواب فرمان لگے میرے ساتھ ایک شخص ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا بھائی کہیں سفر پہ جانا ہے اور اس شخص سے راستہ پوچھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو ان کا مطلب کیا تھا اور ان کا کیا مطلب ہوا؟ ایسے ہی ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کو پولیس والے گرفتار کرنے کے لیے آئے اور آ کر انہی سے پوچھا کہ وہ حضرت کہاں ہیں، چونکہ جانتے نہیں تھے نا، انہی سے آ کر پوچھنا کہ حضرت کہاں ہیں؟ تو حضرت ایک قدم پیچھے ہو گئے جہاں کھڑے تھے، کہنے کہ ابھی تو یہاں ہی تھے، ابھی تو وہ بھاگے بھائی ادھر ہی تھے تو پھر ادھر ہی کہیں ہوں گے، ابھی یہاں تھے تو ابھی ایک قدم پیچھے ہو گئے ہیں، اور یہ کہا حضرت بھی سائڈ مار گئے بھیا جاؤ اب ڈھونڈو ان کو۔ تو یہ مطلب کہ جناب بولنے والا وہ جھوٹ کی نیت بھی نہ کرے اور جھوٹ بھی نہ ہو، اور اگلے آدمی کوئی اور بات سمجھ لے تو یہ جائز ہے، خصوصاً ایسے موقعوں پر جہاں مقابلہ ہو رہا ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تو ان کے ساتھ مقابلہ چل رہا تھا، فرمایا تم جاؤ بھائی میلے ٹھیلے پر، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پس وہ تو پیٹھ دے کر چلے گئے، سارے میلے پر چلے گئے، پیچھے رہ گئے ابراہیم علیہ السلام۔
پیچھے کون رہ گئے بولو جی؟ ابراہیم علیہ السلام. فراغ الی آلہتہم، حضرت تو جناب چلے گئے ان کے الہوں کی طرف، ان کے بت خانے میں چلے گئے. فقال الا تأکلون، حضرت نے دیکھا جناب بت پڑے ہیں اور نذرانے کھانے پینے کے آگے رکھے ہوئے ہیں. نذرانے کھانے پینے، کوئی مٹھائیاں، وہ جا جو رہے تھے چلو جی بزرگوں کے آگے کچھ کھانا پینا شیرینی رکھ کر چلے جائیں. وہ کھانا پڑا ہوا ہے، وہ لکڑی اور پتھر کے مجسمے کھڑے ہیں، آگے کھانا پڑا ہے جی. حضرت نے فرمایا فقال الا تأکلون، او کھاتے کیوں نہیں ہو؟ او کھاؤ نا پترو. بندہ آیا نا دیہات سے پہلی دفعہ شہر، تو پہلی دفعہ مٹھائی کی بڑی دکان دیکھی، وہ زبردست رنگ برنگی مٹھائی جناب. آگے دکاندار اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ انا ہے، اس میں نظر نہیں آنا. وہ جا کے اس کو کہتے، وہ کہتے کیوں بھائی سکو تے نظر آنا؟ اسا کام سکا تو کھانا نظر جانے جتنی مٹھائیاں پہ کھانا ہی نہیں تم. تو ابراہیم علیہ السلام کہو انیو یہ مٹھائیاں پڑی ہیں تمہارے آگے، شیرینیاں پڑی، کھاؤ نا. فرمایا لا تأکلون، اور کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ان کے بولن بیچارے وہ پڑھے. فرمایا ما لکم لا تنطقون، وہ گنگے بھی ہو نا، تو پھر کیا ہے بولتے بھی نہیں ہو، نہ کھاتے ہو نہ بتاتے ہو. کیوں نہیں کھاتے کیوں نہیں بتاتے؟ پھر کراڑا حضرت کے ہاتھ میں تھا، کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. فراغ علیہم، بس ٹوٹ پڑے ان پر، ضربم بالیمین، دائیں ہاتھ کی ضربیں لگانا شروع کر دیں. سبحان اللہ. کسی کا سر کاٹ کر پھینکا، کسی کی ٹانگ کاٹ کر پھینکی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے فجعلہم جذاذا، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا. الا کبیر اللہم، ایک بڑے کو چھوڑ دیا، باقی سب کا ستیہ ناش کر دیا. اب جناب وہ میلے ٹھیلے سے واپس آئے کہ چلو جناب سلام کرائیں دربار پر. آگے آئے تو بزرگاں تو ستیہ ناش ہو گیا جناب، ککھ نہیں بچا. فاقبلوا الیہ یزفون، وہ آئے بڑی تیزی کے ساتھ. دیکھنے کے بعد سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا ہوگا. بادشاہ باقی تو ڈرتے ہوئے قریب کو نہیں جاتا. کہنے لگے ابراہیم کو سامنے لے کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام آئے اور فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جن کو خود تراشتے ہو وہ تمہارے معبود ہیں، جن کو تم خود تراشتے ہو وہ تمہارے مشکل کشاں ہیں. اور سورۃ الانبیاء میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ایک بڑا بیٹھا ہے نا، باقی تو مر گئے، اس سے پوچھو کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کیا مسئلہ بنا سارا. کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے. فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اور تف ہے تمہارے اوپر، ان کو معبود بنا رکھا ہے جو مار کھانے کے بعد بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں کس نے مارا ہے، جو اتنے بے بس اور لاچار ہیں وہ تمہارے معبود ہیں. رب کا در تم نے چھوڑ دیا ہے. بہرحال فرمایا تعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے. کیا مطلب؟ لکڑی تم نے کاٹی، اس کے اوپر رندہ تم نے پھیرا، یہ نقشے حلیے تم نے بنائے یا پتھر کو تم نے تراشا، یہ سارا عمل تمہارا ہے. جیسے تمہارا خالق اللہ ہے تمہارے عمل کا خالق بھی اللہ ہے. کیوں کہ تمہارے ہاتھ جنہوں نے یہ سارا کام کیا وہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ اللہ. اور ان ہاتھوں میں قوت کس نے رکھی ہے؟ تو گویا کہ تمہارے اعمال کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں تمہارا خالق بھی اللہ اور ان کا خالق بھی اللہ ہے. بظاہر تم نے تراشے ہیں لیکن ان کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ. اب انہوں نے کہا اچھا اب اور تو کچھ کر نہیں سکتے. قالوا ابنوا له بنیانا، ایک عمارت بناؤ، ایک جگہ مقرر کرو اور اس میں آگ جلاؤ. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر ابراہیم کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالو. اور سورہ انبیاء میں انہوں نے کہا وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے الہوں کی مدد کرو. سمجھ آئی؟ اپنے الہوں کی مدد کرو. اتنا نہ سوچا الہ تو ہوتا ہے اپنے عبادت گزار کی مدد کرنے کے لیے، اگر الہ کی مدد میں نے کرنی ہے تو پھر الہ کو ہم نے کیا کرنا ہے. بہرحال انہوں نے آگ جلائی. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ایک تدبیر کی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ،
ہم نے ان کی تدبیر کو ناکام بنا دیا اور اپنے خلیل کی حفاظت فرما لی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عقیدہ توحید پر پختگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔